وہ بہت جلد اپنے ڈیڈ کو ڈھونڈ کر اپنی بہن اور داجی چاچو سے ملوانے انہیں لے کر جائے گا، مگر اسے کیا پتہ تھا کہ ان کی قسمت میں خوشیاں نہیں بلکہ غم ہی غم لکھے ہوئے تھے۔ ہان رک جائیے پلیز، میرے ساتھ ایسا مت کرے، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میری محبت کو قبول کر لے خدارا، مجھ سے شادی کر لے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ لہنگا پکڑے تیزی سے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ حیدر خان غصے سے آگے بڑھ رہا تھا، ایک دم سے پیچھے مڑا اور اس کی نظروں میں اپنی سرخ آنکھوں کو کاٹ کر نفرت سے کہنے لگا، میں نے تم سے کہا تھا مجھ سے محبت کرو، ہاں؟ مجھے جب پتہ چلا تھا اس گھر کا بڑا بیٹا مجتبیٰ ہاں پھر سے کسی کے اوپر اپنا فیصلہ تھوپنے والے ہیں اور وہ کسی اور کوئی نہیں میں ہوں، تب مجھے یہ پتہ چلا تو مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، تو میں نے سیدھا جا کر انہیں صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں سردار مرتضیٰ خان نہیں ہوں، میں سردار حیدر خان ہوں جو اپنا فیصلہ خود کرتا ہے، کسی کو کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا۔ ان پر دونوں نے ہمیشہ اپنا فیصلہ تھوپنا، لیکن میں اپنے اوپر انہیں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میں اپنے معاملوں کا بادشاہ بھی خود ہوں اور غلام بھی۔ وہ اسے اپنی طرف آتی خود ایک سخت غصے سے بولا۔ عروہ خان آنکھوں میں آنسو لیے مایوں کے کپڑوں میں ملبوس اسے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کے دماغ میں فاطمہ کا نام جگمگایا تو وہ شدید نفرت سے کہنے لگی، خان آپ یہ سب اس ناپاک وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا، اس کے منہ سے ناپاک لفظ سن کر وہ غصے سے پاگل ہو کر اس نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا تو وہ یہ وار سہ نہ سکی، وہ سیدھی جا کر پیچھے کی طرف گری۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس ناپاک مت کہنا، اب تم زندہ نہیں بچو گی، جان سے مار ڈالوں گا میں تمہیں، تم نے محبت کو مذاق سمجھ کر رکھا ہے، سمجھتی کیوں نہیں ہو تم، میں تم سے محبت نہیں کرتا تو کیوں میرے پیچھے پڑی ہو، تم جان کیوں نہیں چھوڑتی تم میرا؟ وہ آگے بڑھا، اسے گردن سے دبوچ کر گھراتے ہوئے کہنے لگا۔ عروہ خان اپنے گریبان پر سخت گرفت کی وجہ سے بری طرح سے مچلنے لگی۔ خان مجھے چھوڑو، وہ ہکلاتی ہوئی آنکھوں میں تکلیف کے باعث آنسو لیے اسے دیکھتی ہوئی بولی، جو غصے سے اسے گردن سے دبوچے نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ محبت اسے کہتے ہیں جو مجھے فاطمہ شاہ سے ہوئی، اور اس بات کا ادراک مجھے تب ہوا جب میں نے اسے ہاسپٹل کے ایک روم میں بستر پر پڑے روتے ہوئے دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں نمی دیکھ یہاں میرے دل میں تکلیف اٹھا، اور جب مجھے اس کے اوپر ہوئے ظلم کا پتہ چلا تو مجھے ہر اس شخص سے نفرت محسوس ہونے لگا جس کی وجہ سے وہ برباد ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عروہ خان، ان لوگوں میں تم بھی شامل ہو۔ تم نے اسے اتنی باتیں سنائی، اس طرح بولو کیوں کیا تم نے ایسا؟ ہاں جواب دو۔ وہ جنونی بنا اس کی گردن پر سختی بڑھاتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ عروہ خان اپنے ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ پر رکھے خود کو چھڑوا رہی تھی۔ شیر، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو اسے، وہ مر جائے گی۔ مصطفیٰ خان نے آگے بڑھ کر اسے روکا، مگر وہ نفرت کی آگ میں جل رہا تھا تو کیسے رکتا؟ شیر، ہمیں سردار لالا کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہاں ہیں، اور میں نے سنا ہے ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ شیر، تم دو پیاری سی بہنوں کے اکلوتے بھائی ہو، جاؤ جلدی سے ہمارے بھائی اپنی بہن کو لے کر آؤ میرے شیر۔ یہ سن کر حیدر خان کا غصہ چٹ سے چلا گیا اور سبز آنکھوں میں عروہ خان کی نفرت ختم ہوتے اپنے بابا کے لیے محبت کی چمک تمتمانے لگی۔ تم میرے پاس کیسے پہنچے؟ تمہیں کچھ ہوا کیوں نہیں؟ ڈیم اٹ، میں نے اتنا محنت کیا یہ سب جال بچھا کر، تو تم کیسے چوکنا ہوئے مسٹر دو نمبری؟ وہ اپنے چہرے پر کسی کی گرم سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے تیزی سے اپنے ہاتھ جو کب سے اس نے مقابل کو چکما دینے کے لیے اپنے پیچھے کیے ہوئے تھے، غصے سے اپنے ہاتھ آگے کر کے وہ تیزی سے اپنی آنکھوں سے وہ پٹی جو اس شخص کو بیوقوف بنانے کے لیے کچھ دیر پہلے اس نے باندھا تھا اتار کر نفرت سے مقابل کو دیکھا۔ سخت شاکڈ رہ گئی، کیونکہ اس کے اوپر کوئی اور نہیں علمداد جھکا تھا جو اس کو پیار بڑی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ یکدم سے اس نے غصے سے برا حال ہو گیا اور غصے میں آ کر اس نے اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہا، بیوی ہم ان چیزوں سے اتنی جلدی یہ جہاں نہیں چھوڑنے والے، تو اپنی انرجی ان بچوں والی چیزوں پر ختم مت کرو بلکہ اپنے میاں پر خرچ کرو۔ سامنے اسے تار کا دیکھتے ہوئے اس سنجیدگی سے کہتا اس تار کو اٹھا کر چھونے ہی والا تھا کہ مہرماں گھبرا کر تیزی سے اٹھے اور اسے زور سے دھکا دے کر اس تار سے اسے دور کر گئی، جبکہ وہ اس اچانک حملے پر سنبھل نہ سکا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے اس کی کلائی پکڑی تو وہ بھی اس کے ساتھ اس کے اوپر گری۔ ڈیم اٹ، کیا مرنے کا اتنا شوق ہے تمہیں جو موت کو چھو رہے ہو اپنے ان گندے ہاتھوں سے؟ وہ اس کے اوپر جھکی سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی تو علمداد اس کے چہرے پر فکر دیکھ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ حیرت ہے، کبھی مرنے کا پلان بناتے ہو، کبھی بچانے کا۔ کیا ہوا بیوی، تم
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہنے لگا، تمہیں نہیں اس گھٹیا انسان کا سوچ کر میں نے یہ پلان بنایا تھا جس نے مجھے اغوا کیا تھا۔ تم جیسے ٹھڑکی کو مار کر مجھے اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنے۔ وہ غصے سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، بات تو ایک ہی ہے جانب، وہ کڈنیپر تو ہم نکلے نا۔ ویسے اتنی ہوشیار لڑکی کو کیسے پتہ نہیں چلا جب ہم سے اسے اٹھانے کے لیے اس کے ڈیڈ کے آفس کے باہر آئے تھے۔ وہ کل شام کو سوچنے لگا جب اس نے اسے اس کے ڈیڈ کے آفس کے باہر سے اٹھایا تھا، بہت جل گیا تھا اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر، تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ تو غصے میں آ کر اس نے یہ سب کیا۔ کیسے پتہ چلتا مجھے آخر کو یہ گھٹیا کام ایک بے شرم نے کیا تھا۔ وہ شدید غصے سے کل شام کو یاد کرنے لگی جب وہ اپنے ڈیڈ کے کہنے پر ان کے آفس کی ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے گئی تھی۔ تب جب وہ شام کے 6 بجے میٹنگ سے فارغ ہو گئی تو آفس سے باہر نکل کر اپنی کار کی جانب بڑھ رہی تھی، تبھی اچانک سے پیچھے سے آ کر اس کے منہ پر ایک رومال رکھا تو وہ پہلے کچھ سمجھ نہ پائی، پھر زور زور سے ہاتھ پیر چلانے لگی۔ مگر مقابل بہت ہوشیار تھا، اس نے پہلے سے ہی شاید سب پلان کیا تھا، اور جب اسے ہوش آیا تو خود کو جہاں دیکھ وہ اس بے غیرت انسان کو گالیاں دینے لگی۔ پھر اس کمرے میں ہی وہ اس کی موت کی تیاری کرنے لگی، مگر اسے کیا خبر تھی کہ اسے اٹھانے والا یہ حبیث ہوگا۔ کیوں اٹھایا تھا تم نے مجھے مسٹر لومڑی؟ سرخ آنکھوں سے اسے گھٹتے وہ پوچھنے لگی، بیوی تم لگام ڈالنے کے لیے بہت ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی نا کل اس بگوڑے سے، تمہیں پتہ ہے جب بیوی سہاں کرے تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ یکدم سے غصے میں آ کر اس سے اپنے مزید قریب کرتا سنجیدگی سے پوچھنے لگا، کیا ماں مہر؟ اس کے عجیب تاثرات دیکھ پہلی بار اسے ڈرنے لگی اور زبان لبوں پر پھیرتے ہوئے اپنے دل کو شدت سے دھڑکتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ اپنے بچوں کی ماں، گہری نظر اس کے سراپے پر ڈالتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہتا، یکدم سے وہ اس کی کلائیوں کو سہتے سے جگڑ کر اس کے نازک وجود پر حاوی ہونے لگا، یہ تم کیا گھٹیا پن کر رہے ہو؟ اس کی گرفت میں مچلتی ہوئی شدت سے چیخی، بیوی تم پر اپنا مہر لگا رہے ہیں، وہ شوق ہے ہمیں غصہ دلانے کا نا، آپ کو اب خاموشی سے ہمارے غصے کو برداشت بھی کریں۔ وہ اس کی چیخوں کا گلا دبا کر اس کے اوپر جھکا غصے سے اسے گالیاں دیتی اس کی شدتوں کو بڑھانے لگی، تم جیسے کمزور ذہنی مرد صرف یہی کر سکتے ہیں، عورت کے ساتھ زبردستی کر کے مجھے، مگر میں کمزور نہیں ہوں، تم جیسے مرد کو اچھے سے ہینڈل کرنا جانتی ہوں۔ وہ غصے اور نفرت کے ملے جلے احساس سے اسے پیچھے دھکیل کر سرد لہجے میں بولی، کیا کہا لڑکی تم نے؟ تمہیں ایک کمزور ذہنی مرد لگتے ہیں، ابھی بتاتے ہیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ علمداد سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے ہونہار لہجے میں کہتا دوبارہ اس کے اوپر جھکنے لگا، یہی بات مجھے تم جیسے مردوں سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ جب کوئی عورت تمہیں تمہاری اصلیت دکھا دے اور تب بدے میں تم لوگ اسے اپنی انا کا مذہب نہ کر اس عورت کے ساتھ زبردستی کر کے اسے اپنی جوانی کی نوک پر، اپنی جوتی کی نوک پر رکھ کر بعد میں تم لوگ اس مظلوم عورت کو دبا کر ان پر اپنا روب جمانے کو بڑے ہی فرض سے اپنی مردانگی کہتے ہو، تب ہے تم جیسے مردوں پر ترس آتا ہے مجھے ان عورتوں پر جو تم جیسے گدڑ نما مردوں سے ڈرتی ہیں۔ وہ غصے سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے ہٹا کر نفرت سے بولی۔ علمداد اس کی سخت باتوں سے خود کو سر تپید سلگتے ہوئے محسوس کرنے لگا، لیکن تم اب میری محبت کی توہین کر رہی ہو، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، اب ہم تمہیں تب چھوئیں گے جب تم خود میرے پاس آؤ گی میرے کمرے میں، تب میں تمہیں پورے حق سے اپنا بناؤں گا۔ وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے چیلنج کرتے لہجے میں کہنے لگا، ماں مہران اس کی طرف تنزیہ نظر سے دیکھنے لگی۔ نور حرم اپنی ٹومی کو کھانا دینے کے لیے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ گئی تو سامنے کے منظر نے اسے ہکا بکا کر دیا۔ سامنے غزنہ سائیں کے ہنس کے جوڑے کے پیچھے اپنے ٹومی کو دوڑتے ہوئے دیکھ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ ٹومی نو! نور حرم ٹومی اور ہنسوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے چیخ کر ٹومی سے بولی جو اس کی آواز پر کان لپیٹے ان ہنس کے جوڑے کے پیچھے بھاگ رہا تھا، غزنہ سائیں کے پیارے ہنسوں، ہماری بات مان کر وہاں اپنے ڈبے کے اندر گھس جائیے، ورنہ ٹومی نے آپ دونوں کو نوش فرمایا تو سائیں ہمیں نوش فرمائیں گے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے ان دونوں ہنس کے جوڑے سے روتے ہوئے کہنے لگی، مگر وہ کہاں ان کی سنیں گے، وہ تو اپنی جان بچانے کی خاطر ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، کیونکہ اس کا ٹومی ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا۔
ٹومی آپ ہی رک جائیے ورنہ وہ سائیں ہمیں قتل کر دیں گے، اگر ہم نے آپ کو نہیں روکا تو پلیز اللہ کے لیے احساس سے تم مت کریں۔ آپ کی وہ ٹومی سے روتے ہوئے کہنے لگی، مگر وہ بھی کہاں اس کی سن رہا تھا، وہ تو زبان باہر نکالے سے اپنے شکار کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اوکے، تم جانور اور پرندے ہماری بات نہیں سننا چاہتے تو ہم بھی اب وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا، چاہے اس میں آپ لوگ زخمی کیوں نہ ہو جائیں تو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ شدید غصے سے اپنے پیر پٹھا کر سامنے سے ایک لکڑی کو اٹھا کر پہلے ان ہنسوں کے جوڑے کے پیچھے تیزی سے بھاگے جو ایک اور آفت کو دیکھ اس سمت بھاگنے لگے جس طرف ان کا خوبصورت پنجرہ بنا ہوا تھا۔ ان کے پنجرے کے اندر جاتے ہی دروازہ بند کرنے کے بعد اچانک وہ پیچھے پلٹ کر ہامتی ہوئی غصے سے ٹومی کو گھورنے لگی۔ ٹومی غصے سے اس کا نام پکارتی وہ قدم اس کی جانب بڑھانے لگی تو ٹومی اس سے ڈر کر پیچھے کی طرف بھاگنے لگا، جبکہ وہ اب یہ مسکرا کر اپنے ارد گرد بکھرے ہنسوں کے پنکھوں کو دیکھ آگے بڑھی اور ٹومی کو گلے سے لگا کر چہکتی ہوئی بولی، واہ ہمارے پیارے سے ٹومی، کب سے ہم شاہ سائیں کو ستانے کے لیے ایک پلان سوچ رہے تھے لیکن ہمیں ایسا کوئی زبردست پلان نہیں ملا، لیکن آپ کی وجہ سے ٹومی ہمیں ایک خطرناک پلان مل گیا ہے۔ آئی لو یو سو مچ۔ وہ اس کے سر پر کس کرتی ہوئی اسے گلے سے لگا کر چمکتی آنکھوں سے سفید پنکھوں کو دیکھنے لگے، پھر سامنے پنجرے میں بند ان ہنس کے جوڑوں کو پر اسرار مسکراہٹ چہرے پر سجا کر دیکھنے لگی۔ غزنہ سائیں جب رات کے 8 بجے اپنے ڈیرے سے لوٹا تو ہمیشہ کی طرح اپنے ہنس کے جوڑوں کو ایک منٹ کے لیے دیکھنے کی خاطر وہ حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بڑھا، لیکن سامنے ایک سیاہ کتے کو زبان باہر نکالے دیکھ وہ ڈر کے مارے چیخ اٹھا، تو اس کی چیخ سن کر وہ کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ اللہ اللہ، وہ کتے کو ڈرتے ہوئے دیکھ کر لرزتی ٹانگوں کے ساتھ پیچھے کی طرف آہستگی سے قدم بڑھانے لگا کیونکہ وہ کتا کھلا ہوا تھا۔ اللہ ہماری مدد کرے یہ ورنہ یہ کتا ہمیں کھا جائے گا، وہ قدم ڈرتے ہوئے پیچھے بڑھاتے ہوئے دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، جبکہ وہ کتا اسی طرح پنجرے کے آگے زبان نکالے بیٹھا بھونک رہا تھا، نہیں اللہ یہ تو ہماری طرف آ رہا ہے۔ جب اس نے کتے کو اٹھ کر اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو غزنہ سائیں ڈر کر پیچھے ہٹنے لگا، جب اس سے اپنے قریب آتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ چیخ مار کر بھاگنے لگا، گستاخ لڑکی، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، جب زندہ سلامت واپس لوٹیں گے تو ہم آپ کو کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ وہ کتے کے آگے تیزی سے چیختے ہوئے بھاگ رہا تھا، کتا اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے بھونکتے ہوئے وہ دونوں بھاگتے ہوئے حویلی کے اس حصے کی طرف بڑے جہاں گارڈن بنا ہوا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، شاہ سائیں باغی اور تیز بھاگے، ٹومی گو فاسٹ مائی بیبی، آج ہمارے ڈیڈ کے حق حلال کی کمائی کے پیسوں کا حق پورا کر دو۔ نور حرم وہیں پر ایک کرسی لگا کر بیٹھی تھی، سامنے ٹیبل سے جوس کا گلاس اٹھا کر تالیاں بجاتی ہوئی چیخ چیخ کر بولنے لگی، اچھا اب ایک کتا آپ کا مائی بیبی ہوا، گستاخ جانا۔ غزنہ سائیں بھاگتے بھاگتے یکدم سے رکا، نور حرم کو غصے سے گھورنے لگا مگر پھر پیچھے مڑ کر اس کے گستاخ لڑکی کے بیبی کو آتے ہوئے دیکھ وہ چیخ مار کر تیزی سے آگے بڑھنے لگا، کم آن مائی بیبی بوائز، جتنا آپ دونوں محنت کریں گے ہمارے ایک لولی ڈبلی سی کسی کے حقدار بن جائیں گے۔ وہ پاپ کارن کھاتی ہوئی شریر نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے زور سے چلاتے ہوئے بولی، کیا گستاخ لڑکی، اب ہمارے پیار پر بھی ایک کتا حقدار بنے گا، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اچانک سے غصے سے نور حرم کی جانب اپنا رخ کرتا اس کی جانب بھاگنے لگا تو نور حرم اس کے اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور کرسی کے پیچھے ادھر ادھر ہونے لگی، ہاں 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 شاہ سائیں یہ چیٹنگ ہے، ہم ایسے نہیں مان رہے تھے۔ نور حرم جب اس کی مضبوط حصار کی قید میں جاگا پھنسی تو کھلکھلاتے ہوئے کہنے لگی تو غزنہ سائیں نے اسے اپنے ایک ہاتھ سے رخسار سے سختی سے پکڑا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حال کی اس کے لبوں پر جھکا اور شدت سے اس کے لبوں کو چھونے لگا، شاہ سائیں آپ نے چیٹنگ کر کے ہمیں ہاتھ لگایا ہے، اب کو اس کی سزا ہمارا ٹومی دے گا، وہ مائی ٹومی بیبی۔ اس نے غزنہ سائیں کے پیچھے ہٹتے زور سے پنجرے کے پاس کھڑے ٹومی کو پکارتے ہوئے کہا تو وہ اٹھا اور اپنے منہ سے پنجرے کے گیٹ کو کھول کر اندر داخل ہوا، نہیں یہ آپ نے کیا کر دیا گستاخ لڑکی، ان معصوم پرندوں کی اس میں کیا غلطی تھی جو آپ نے ان کو اتنی بڑی سزا دی۔ جب غزنہ سائیں کو اس پنجرے کے اندر سے اپنے ہنس کے جوڑے کی درد بڑی آواز سنائی دیا تو وہ نور حرم کو تعصب بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، غلطی ان کے مالک کی ہے جو شاہ سائیں، ظاہر سی بات ہے سزا بھی ہمارا ٹومی انہیں دے گا، ہم کون ہوتے ہیں انہیں سزا دینے والے، ہاں ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ ٹومی نے انہیں اتنی بڑی سزا کیوں دیا۔
نور حرم سے صدمے میں دیکھ آگے بڑھی، اس کے چہرے کو پکڑ کر اس کی پیشانی کو چومتی ہوئی اس کے اپنے ہنس کے جوڑے کو درد بڑی چیخیں سن کر بھیگ رہے پلکوں کو چھو کر بولی،